بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5ویں صدی ہجری اور خلافت عباسیہ کا دور تھا۔ عراق گیلان کے ایک جنگل میں دریا کے کنارے ایک نوجوان عبادت میں مشغول تھا۔ آبادی سے دور تنہائی میں وہ یہاں اس لیے چلا آیا تھا کہ وہ اکیلے میں خاموشی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اس عالم میں نہ جانے کتنے پہر گزر چکے تھے۔ نماز سے فارغ ہوا تو اٹھ کر دریا کے کنارے ٹہلنے لگا۔ کئی دن اس نے کچھ کھایا بھی نہ تھا، نہ پیا بھی تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ دریا کی مچلتی ہوئی موجوں کے کندھوں پر ایک خوش رنگ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ نوجوان نے خیال کیا کہ یہ سیب قدرت نے اس کی مہمان نوازی کے لیے بھیجا ہے۔ نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر وہ سیب اٹھا لیا اور منہ کو لذت اور پیٹ بھرنے کا سامان کیا۔ لیکن سیب کھاتے ہی اسے ایک آواز آئی کہ اس سیب پر تمہارا کیا حق ہے؟ کیا تم نے اس سیب کے مالک سے کھانے کی اجازت لی تھی؟ نوجوان نے چاروں اور دیکھا، لیکن کوئی آواز دینے والا اسے دور دور تک نظر نہیں آیا۔ اب اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ تو ضمیر کے دل کی آواز ہے۔ ضمیر کی اس آواز نے اسے سخت بے چین کر دیا تھا۔ اس کی یہی خواہش تھی کہ وہ جلد سے جلد سیب کے مالک کی خدمت میں پہنچے اور جیسے بھی ممکن ہو اسے معافی طلب کرے اور ضمیر کی اس خلش سے نجات پائے جس نے اس کا سکون اور آرام لوٹ لیا ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ دریا کے کنارے کنارے اسی سمت روانہ ہو گیا جس طرف سے وہ سیب بہتا ہوا آیا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد آخر اسے ایک باغ نظر آیا جس کے سیبوں سے لدی ہوئی شاخیں دریا کی لہروں کو چوم رہی تھیں۔ نوجوان کو یقین ہو گیا کہ وہ سیب جو اس نے کھایا ہے وہ اس باغ کے مالک کی ملکیت تھا۔ اتنے میں اسے کچھ فاصلے پر ایک عمر رسیدہ بوڑھا شخص نظر آیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں تسبیح تھی اور ہونٹ ذکر الہی کے سبب مسلسل ہل رہے تھے۔ وہ سفید داڑھی والے بزرگ کے نورانی چہرے نے نوجوان کے دل کو متاثر کیا اور اسے قدم تیزی سے اس کی جانب بڑھنے لگے۔ قریب جا کر اس نے بزرگ کو سلام کیا اور پوچھا، اس باغ کا مالک کون ہے؟ سفید داڑھی والے بزرگ نے بتایا، باغ کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس نے اپنے فضل سے مجھے اس کی ذمہ داری سونپی ہے کہ میں اس باغ کی دیکھ بھال کروں اور اس کے ذائقے دار پھلوں سے فائدہ اٹھاؤں۔ بزرگ نے ان باتوں کو نوجوان کو سمجھا دیا کہ باغ کا حقیقی مالک جس کی تلاش میں وہ کئی سالوں سے بھٹک رہا تھا وہ اللہ ہی ہے۔ اس لیے اس نے بنا کسی اعتراض کے کہہ دیا، عظیم بزرگ، بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب آپ کی اجازت کے بنا کھا لیا ہے۔ اب چاہتا ہوں کہ جیسے بھی ممکن ہو اس کی قیمت چکاؤں اور ضمیر کی اس خلش سے جس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے بچا لوں۔ بزرگ نے سر سے پیر تک اس خوبصورت نوجوان کو دیکھا۔ اس کے روشن چہرے پر چھپا ہوا نور تھا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ راہ حق کا مسافر ہے اور اسے اللہ نے تربیت کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے۔ بولے، میاں صاحبزادے، اگر غلطی ہے تو سزا کے لیے بھی تیار رہو، میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا۔ بزرگ نے کہا، اس غلطی کی معافی کے لیے تمہیں 2 شرطیں پوری کرنی ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم کچھ عرصہ یہاں باغ میں میرے ساتھ رہو اور میری خدمت کرو، اور دوسری شرط، نوجوان کی اس بات پر بزرگ نے کہا، دوسری شرط پہلی شرط کے پورا ہونے کے بعد بتاؤں گا۔ ضمیر کی خلش سے نجات پانے کے لیے نوجوان اس بزرگ کی خدمت میں رہنے لگا۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے۔ اس دوران بزرگ نے بھی اس نوجوان کی تعلیم اور تربیت پر پوری توجہ دی۔ اب خدمت گزاری کے 12 سال گزر چکے تو ایک دن نوجوان نے بزرگ سے واپسی کی اجازت طلب کی۔ بزرگ بولے، تمہیں یاد ہوگا میں نے غلطی کی معافی کے معاملے میں 2 شرطیں رکھی تھیں۔ تمہیں معافی کی پہلی شرط اچھے طریقے سے پوری کر دی، لیکن دوسری ابھی باقی ہے۔ آپ فرمائیے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ نوجوان بولا، شاباش، تو سنو، دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو گونگی ہے، کان سے بہری ہے، آنکھ سے اندھی ہے اور ہاتھ پیر سے لنگڑی ہے۔ تمہیں میری اس بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ بزرگ کی شرط سن کر نوجوان بہت حیران اور پریشان ہوا۔ وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ نفس نے کہا، بوڑھے کی باتوں کو نہ مانو اور بنا کسی طرح کے اپنی زندگی کو عذاب نہ بناؤ۔ پھر خیال آیا، پچھلے 12 سالوں میں اس نیک بزرگ نے جس انداز سے مجھے تربیت دی ہے اور نفس کشی کی تعلیم دی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ اس کی کسی بات کو رد نہ کیا جائے۔ نوجوان دیر تک اندرونی انکار اور تسلیم کی کشمکش میں مبتلا رہا۔
لیکن بالآخر اس نے نظریں بزرگ کے قدموں کی اور جھکا دیں۔ بزرگ نوجوان کو اپنے گھر لے گیا، خود خطبہ نکاح پڑھا اور دونوں میاں بیوی میں رشتہ ہو گیا۔ نوجوان بیوی کے پاس کمرہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک بے حد ہی حسین اور جمیل لڑکی حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہے۔ نوجوان اسے دیکھتے ہی الٹے پیر واپس آ گیا اور بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا شیخ، میری دلہن میں تو آپ کی کہی ہوئی کوئی بات نہیں ہے۔ بزرگ مسکرائے اور فرمایا، میاں صاحب زادے، الفاظ کے معنوی پہلو بھی ہوتے ہیں۔ تمہاری اس دلہن کے باہرے ہونے کا مطلب ہے کہ اس نے تم سے پہلے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ گونگی اس لیے ہے کہ اس نے آج تک کسی نامحرم سے بات نہیں کی ہے، اور لولی اور لنگڑی اس وجہ سے ہے کہ اس نے اب تک گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا ہے۔ نوجوان بہت حیرانی سے بزرگ کا منہ تکتے رہ گیا۔ بزرگ نے اس کی پیشانی چومی اور کہا، اب جب تم چاہو اپنے گھر واپس جا سکتے ہو، اور تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ یہ باغ بھی اب تمہاری ملکیت ہے۔ ضمیر کی آواز پر اپنی زندگی کے 12 سال تک اس بزرگ کی خدمت کرنے والے نوجوان کا نام سید موسیٰ بن عبداللہ تھا۔ پھر انہوں نے اپنی پیاری بیوی سیدہ فاطمہ ام الخیر کے ساتھ جیلان کے نیف قصبے میں قیام فرمایا، اور جن کے پیٹ سے اسلام کا وہ عظیم فرزند پیدا ہوا جنہیں دنیا آج شیخ سید عبد القادر جیلانی بڑے پیر کے نام سے جانتی ہے، اور جنہوں نے ان کی 12 برس تک تربیت کی، وہ ولی اور شیخ عبد القادر جیلانی کے نانا حضرت سید عبداللہ سومئی تھے۔ ان سبھی پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔